أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے بڑوں کا کہنا بھی خوب مانتے ہوں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی مدد مانگتے ہیں تو وہ مدد ہمیں ضرور ملتی ہے؟ کیسے ملتی ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی ہے۔ تو آج کی جو حدیث کہانی ہے وہ 3 لوگوں کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی۔ اب وہ بارش سے بچنے کے لیے وہ پہاڑوں پہ کہیں جا رہے تھے، ماؤنٹینز میں تھے، تو وہ ایک غار میں چلے گئے۔ اب غار کے جب بارش ہوئی، پانی وغیرہ گرا، تو غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گر گئی، جس سے جو تھا غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ سب اندر لاک ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب تو ہم اس میں پھنس گئے ہیں، تو ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے بہت زور لگایا کہ کسی طرح ہم اس غار سے باہر نکل آئے، لیکن وہ پتھر اتنا بھاری تھا وہ ہل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے جو کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے تھے نیک کام، ہم وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ نیکی پسند آ جائے اور وہ اس غار کا منہ ہمارے لیے کھول دے۔ سب سے پہلے شخص نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میرے جو پیرنٹس ہیں وہ بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو میں اپنے ان بچوں کے لیے اور والدین کے لیے بکری کا دودھ نکال کر آتا تھا، اور سب سے پہلے میں وہ دودھ اپنے والدین کو دیتا تھا۔ آپ کو پتہ کہ اپنے ماما بابا کے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تاکید کیا کہ ان کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ تو وہ انکل بھی جو تھے وہ سب سے پہلے جو دودھ لاتے تھے، بچوں سے بھی پہلے وہ اپنے پیرنٹس کو دیتے تھے، اس لیے کہ ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد میں اپنے بچوں کو وہ دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں بہت دور چلا گیا اور شام بہت زیادہ ہو گئی، تو میں جب گھر آیا دودھ لے کے، تو میں نے دیکھا کہ میرے پیرنٹس سو گئے ہیں۔ میں نے دودھ نکالا اور تازہ دودھ لے کے میں اپنے پیرنٹس کے سرہانے کھڑا ہو گیا، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں ان کو آواز دیتا اور ان کو اٹھاتا کہ آپ اٹھیں اور یہ دودھ پی لیں، لیکن مجھے یہ بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ دے دوں۔ تو میرے بچے جو تھے وہ بھوک سے کہتے رہے کہ ہمیں دودھ دیں، لیکن وہ اسی طرح بیچارے سو گئے، اور میں اپنے پیرنٹس کے سرہانے ہی کھڑا رہا، اس لیے کہ میری یہ عادت تھی کہ میں روز ان کو پہلے دودھ دیتا تھا اور پھر اپنے بچوں کو، اور جب تک وہ خود نہیں اٹھے انہوں نے ان کو جا کے خود نہیں اٹھایا کہ ایک دم سے کہ اٹھے ایک دم، جس طرح جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بزرگ ہو گئے ہوتے ہیں، ان کا دل ڈر جاتا ایک دم سے۔ تو ہم لوگ تو نہیں یہی ایسا کرتے کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں گھر میں، ان کو جا کے ایسے ڈرا دیں، ٹھا کر دیں یا زور سے بولے۔ آپ کو ان کے دل بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے کمزور ہو گئے ہوتے ہیں، وہ ذرا سی بھی آواز سے ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ انکل جو تھے کھڑے رہے اور صبح ہو گئی، اور صبح تک وہ کھڑے ہی رہے۔ تو اب انہوں نے اپنی یہ نیکی کا کام اللہ تعالیٰ کو بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو اگر آپ کو یہ میری نیکی کا کام پسند آیا تھا تو آپ یہ جو راستہ ہمارا بند ہو گیا غار کا، اس کو کھول دیں تاکہ ہمیں آسمان نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، ان کو یہ نیکی پسند آئی، انہوں نے وہ پتھر کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا۔ پتھر اللہ کے حکم سے تھوڑا سا ہلا، پورا نہیں ابھی ہلا، تھوڑا سا ہلا، اور غار کے اندر روشنی آنے لگ گئی۔ اب وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ پھر دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا، تو میری چچا زاد کزن نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسا گناہ نہ کرو۔ تو آپ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان انکل نے کون سا نیکی کا کام کیا؟ تو پیارے بچوں، اللہ کے ڈر سے کوئی بھی گناہ کا کام چھوڑ دینا بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے۔
کوئی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ گناہ کا ہے، یا فرض کرے ہمیں نہیں پتہ اور ہمیں کوئی بڑا بتاتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کرو، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو اللہ کے ڈر سے ہم جب وہ کام چھوڑ دیں گے نا تو وہ ہماری نیکی ہی شمار ہوتی ہے، وہ نیکی والا کام ہی لکھا جاتا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے جو تھا وہ گناہ کا کام صرف آپ کی وجہ سے چھوڑا تھا، تو اگر تو آپ کو میرا یہ کام پسند آیا تو آپ اس پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی کام پسند آیا، انہوں نے تھوڑا سا اور پتھر ہٹا دیا اور پتھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، لیکن ابھی اتنا سائڈ پہ نہیں ہوا تھا کہ وہ تینوں اس میں سے باہر نکل سکیں۔ اب تیسرے انکل نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو جو تھا چاول کی کاشت کے لیے مزدوری پر رکھا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے میرا حق دے دو۔ میں نے اس کو حق دیا لیکن وہ اس کو لے نہیں سکا اور وہ پہلے ہی چلا گیا۔ اس کے بعد اب یہ مجھے تو پتا تھا کہ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کے پیسے ہیں، تو میں نے اس کے انہی پیسوں سے کاشت کرتا رہا اور اس سے جو ہے ایک بیل اور ایک جو ہے نا چرواہا جو اس بیل کو چلاتا ہے وہ خرید لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈرو اور مجھ پر ظلم نہ کرو اور مجھے جو پیسے آپ کے پاس بنتے تھے نا وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ بیل اور گائیں اور یہ چرواہا لے جو۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، مجھ سے مذاق نہیں کرو۔ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا، یہ جو میں نے آپ کو پیسے دیے تھے نا، جو آپ لیے بغیر چلے گئے تھے، میں نے اس سے یہ چیزیں خرید لی ہیں، آپ انہیں لے لیں، تو اس سے جو ہے یہ اسی قیمت کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو ہے کسی کا حق نہیں مارا تھا، تو یہ کام میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تاکہ آپ میرے سے خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی یہ بات بہت پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے باقی کی بھی جو رکاوٹ تھی وہ ہٹا دی، پتھر جو تھا وہ پورے کا پورا اس غار کے منہ سے ہٹ گیا، اور اس طرح وہ تینوں جو تھے اس غار سے باہر آ گئے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی جو نیکی کا کام ہے جو ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اس میں ہم نے کسی شخص کی وجہ سے نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے کوئی یہ خوش ہو جائے گا، کوئی وہ والا بندہ خوش ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کے بدلے ہماری مشکلوں میں آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بنا دیتے ہیں، ہمارے دل کو جو ہے وہ مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اچھے نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیکی کے کام ہمیں کیسے پتہ لگیں گے؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے اور اپنے بڑوں سے جو ہیں حدیث کے بارے میں جانیں گے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حدیث کہانیاں جو میں ڈالوں گی تو وہ آپ اس کو روز سنا کریں، تاکہ آپ کو جو ہے پتہ لگے کہ ایسی کون سے اچھے نیکی کے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جس سے جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ کی خوشی ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جنت تک لے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔